حضرت امام غزالی فرماتے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی. ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس چراغ عقل ہے لیکن شہوات انہیں نہیں دی گئی، اور مخلوق وہ ہے جن کے پاس شہوات نفسانیہ تو ہیں لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور تیسری مخلوق وہ ہے جن کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات بھی دی گئی ہے. فرمایا پہلی مخلوق جن کو عقل کے چراغ سے مالا مال کیا گیا ہے لیکن انہیں شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے چونکہ شہوات ہیں ہی نہیں. اور دوسری وہ مخلوق کہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، عقل کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بہائم اور چوپائے ہیں، اگر وہ نیکی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس چراغ عقل ہے ہی نہیں. اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جن کو چراغ عقل بھی دیا گیا ہے، شہوات کی آزمائش بھی دی گئی، اور وہ حضرت انسان ہے. اور اگر یہ شہوات کے ہوتے ہوئے چراغ عقل سے کام لے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہ عقل کے ہوتے ہوئے شہوات سے ہی کام لے اور عقل کو چھوڑ دے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. ہمیں 2 طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے ہاتھ میں، اور امتحان بھی تو یہی ہے. اگر ایک نابینا شخص کہے کہ میں نے آج تک کبھی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ آج تک سینما گھر نہیں گیا ہوں، آج تک میں نے فلم نہیں دیکھی ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ ایک شخص پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. کمال تو اس کا ہے کہ آنکھوں میں بجلیاں رکھی ہوئی اور نظارے قطار اندر قطار ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ سے ڈرتے ہوئے. کمال اس کا ہے. کمال اس کا نہیں ہے کہ جو پانی کے قریب نہ جائے اور کہے کہ میرے پر گیلے نہیں ہوئے. کمال تو اس کا ہے، اس مرغابی کا، کہ جو پانی کے اندر رہتی بھی ہے اور جب باہر نکلتی ہے پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں رہنے دیتی. انسان کو شہوات بھی دی گئی ہیں، آزمائشوں کی کائنات بھی ہے، قطار اندر قطار نظارے بھی ہیں، خود قدموں میں بچھ رہا ہے، آرزوؤں کا ہجوم ہے، جوانی کا باغپن ہے، زندگی کی رنگینیاں اس کو کھینچ رہی ہیں، لیکن وہ سب کو جھٹک کر کے کہتا ہے کالا معاذ اللہ، میں کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ 7ویں کوٹھڑی میں بھی زلیخا سے کہتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا، میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی بات مانوں؟ تو پھر اس کے لیے رب کی رحمتیں برستی ہیں اور انوار اترتے ہیں. اس لیے حضرت انسان کو امتحان کی بھٹی میں رکھا گیا ہے اور اس کو خوبصورت شکل دی گئی، اور اسفل السافلین کے اندر اگر یہ چلا گیا تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں. میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اچھے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکے، جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے. ہم تو اچھے انسان بھی نہیں بن سکے. میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو باہر ایک گدھا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا. تو میں یقیناً سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ایک مزدور آدمی جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے اور بوریاں اٹھا اٹھا کے اپنی ریڑھی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے مطلب ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس سے بھی حسد کرنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں. تو جس معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ آج ہماری حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے، بعض کا تکرار کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب بیماری ہو تو بار بار دوائی ڈاکٹر کو وہی دینا پڑتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے تو اس کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے. ہم اخلاقی پستیوں اور گراوٹوں کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہماری دست برد سے وہ گلاس بھی محفوظ نہیں رہتے. ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. جس قوم کی حالت یہ ہو، اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو، اب کس بات کو چھیڑوں؟ ایسی باتیں شرم آتی ہے جو کچھ ہماری اخلاقی حالت بنی ہوئی ہے. ہم انسان ہیں اور اللہ نے انسان کو احسن تکوین پیدا کیا ہے، اس کو خوبصورت دماغ دیا ہے، اس کو درد رکھنے والا دل دیا ہے، اس کو زندگی کا حسن و جمال دیا ہے، اس کو 2 روشن چراغ دیے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ فرماتا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے اس کو چراغ ہدایت نہیں دیا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اس کو سب کچھ دیا. اس کو پتا ہے جب یہ میز کے نیچے سے رشوت لے رہا ہوتا ہے، اندر مفتی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے.
جب کسی کا گھر اجاڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، جب کسی کی آبرو لوٹتا ہے تو اس کو اپنی بہن یاد نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی بیٹی یاد نہیں ہوتی ہے، جب ملک کے راز بیچتا ہے، جب اسلام کے قوانین پامال کرتا ہے، جب غریبوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے، تو اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، انسانی تقاضے بھول جاتا ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں جو بھی جرم کر رہا ہے رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی عقل کے چراغ کی روشنی میں چلنا سیکھ جائے تو زندگی کا جمال اس کو نصیب ہوگا، لیکن اتنا گر جاتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بلکہ میرے رب نے بل ہم عدل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو ہے وہ گمراہی کے سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے، جانوروں اور باقی جو بہائم ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن کے دامن کو تھامنا ہی نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصالہ ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہوں، آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر گیا۔ بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا از یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہیں اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب، اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے۔ لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ کعب بن زہیر کے بارے میں حکم ہوا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کو کعب بن زہیر ملے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ باقی فرمایا جو حرم میں آئے معاف کر دو، جو دروازہ بند کر دے اسے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معاف کر دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو، امان مانگ لے اسے امن دے دو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، ضعیفوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن یہ جو اشخاص تھے جنہوں نے حضور کی توہین کی ہوئی تھی، فرمایا نہیں، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا، یہ حرم کعبہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا، حجر اسود کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا، کعبے کے پردوں میں لپٹ جائیں ان کو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اور ابن قتل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، جب حضور طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، صحابہ نے بتایا حضور ابن قتل چھپا ہوا ہے، تمہیں نکالو اس کو اور یہی قتل کرو۔ مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن قتل کو قتل کیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے،
اس کا گندا خون یہاں نہ بہتا، لیکن کہا یہی قتل کرو، دنیا والے دیکھ بھی لے اور قیامت تک ضابطہ بھی بن جائے کہ رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہ دی جائے، جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو۔ اب ابن قتل ہو گیا، دہائی مچ گئی، باقی بھاگ گئے۔ یہ جو کعب بن زہیر تھا یہ طائف کی سمجھ چلا گیا، اس کا بھائی غلام تھا، اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آرڈر تو بڑے سخت ہیں لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پہ خود چل کے آ جا، تو معافی تو مانگ کے دیکھ، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور اگر تو چاہے کہ میں یوں چھپتا پھروں گا، کب تک چھپے گا؟ گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ وہ تو حد ہی کراں تا بکراں ہے، کہاں پہنچے گا؟ رات کا اندھیرا تھا، صحن حرم میں حضور بیٹھے تھے، یہ کعب بن زہیر چھپتا چھپاتا ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور نقاب اڑا ہوا ہے؟ کہ حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں اور وہ معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے؟ آقا مسکرا دیے، فرمایا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کعب جو کل کعب تھا اب حضرت کعب بن گیا، ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کہا بندہ نواز جس زبان سے حجب کہا کرتا تھا اجازت ہو تو اس سے نعت نہ کہوں؟ کہا نہیں کعب ذرا ممبر بچھا لینے دو۔ ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا، حضور بیٹھ گئے، اب کعب ممبر پہ چڑھے۔ سنیے حضرت کعب نے کیا کہا، کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک معافی نامہ لے کر آیا تھا، اور مجھے یہاں آ کر پتا چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ اگلا شعر سنیے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف الہند مسلول۔ بغیر کسی شک کے اللہ کا نبی نور ہے، یستضاء بہ مہند جس سے زمانہ چمک رہا ہے، اور ہندوستان کی تنی ہوئی تلوار، تنے ہوئے لوہے کی تلوار ہے نبی۔ آقا کریم نے دوسرے مصرے میں اصلاح دی، فرمایا مجھے ہندوستان کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ ہندوستان کا لوہا گو بڑا معروف تھا، لیکن آقا کریم فرمایا من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ تو یہاں سے دو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہوئی، ایک تو نعت پر تنقید اگر وہ مقام رسالت کے مطابق نہ ہو تو یہ حق ہے اس شخص کا جو نعت کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ یہ راستہ ہمارے لیے کھل گیا، حضور نے خود اصلاح دی نعت کے اندر، من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ حالانکہ من سیوف الہند کہنے میں توہین نہیں تھی، لیکن من سیوف اللہ کہنے میں مرتبے کی علویت کو مزید اجاگر کیا جا رہا تھا، اس لیے کہا ہند کے لوہے کی تلوار نہ کہو بلکہ مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ مائیں گھر میں بچوں کی منتظر تھیں، لیکن بچے نہیں آئے، ان کی لاشیں آئیں۔ یہ سانحہ، یہ قیامت گزر گئی، اس کے زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوں گے۔ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ قرآن مجید سے جو میں نے کلمات پڑھے ہیں ان میں میرے اللہ نے ارشاد کی، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل عام کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگی مہم میں روانہ فرماتے تو تاکید کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد کرتے کہ کوئی فصل بھی نہ اجاڑے، جانوروں کو، اور جانور بھی وہ جو موذی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے،
اور بھولا کتا ہے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے کہ انسان کے لیے ضرر کا سبب ہو گیا، لیکن اس کے لیے بھی تاکید فرمائی کہ اس کو بضربۃ واحدہ کوشش کرو کہ ایک ہی ضرب سے قتل کرو، وہ سسک سسک کے نہ مرے، اور اس کی صورت نہ بگاڑو، اس کے اعضاء نہ توڑو۔ ایاکم والمثلہ ولو بالکلب العقور، جو کتا تمہارے افراد خانہ کو کاٹ کے ان کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، تم اسلحہ لیے اس کے پیچھے دوڑے ہو، اس کو مارنے گئے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں اس کی شکل نہ بگاڑنا، یہ شکل تمہارے رب نے بنائی ہے۔ ایک کتے کی بھی شکل نہیں بگاڑنی، وہ بھی رب کی بنائی ہے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی شریعت ہے جس میں معصوم گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، جس میں ماؤں کی گودوں سے ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ دین نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امن کا دین دیتے ہیں، حضور تو رحمت بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر قوم اب بھی یکسو نہیں ہوتی اتنے بڑے حادثے کے بعد، تو شاید پھر کوئی دوسرا موقع نہ ملے۔ ہر طبقہ زندگی کو یکسو ہو جانا چاہیے، اور ان جہنمی کتوں کو کسی مسلک، کسی مذہب کے ساتھ منسوب کرنے کی بجائے ان کو خوارج میں ہی شامل کیا جائے، جبکہ وہ ہیں ہی خارجی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ان لوگوں کی بتائی ہیں، ان لوگوں کی صورتیں دیکھ لیں، ان لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں، اور ان لوگوں کی کرتوتیں دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کافروں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور شرم کرنی چاہیے کسی بھی شخص کو ایسے لوگوں کی حمایت میں ایک جملہ بولنے سے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ نہیں بولا، کسی عام شخص کے قتل میں بھی آدھے جملے سے مدد کی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ آدھے جملے سے بھی کسی قاتل کی مدد کی، اس کو کوئی سپورٹ اخلاقی پہنچ گئی کسی کے جملے کی وجہ سے، اس کو کوئی تقویت مل گئی۔ قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے، چاہے کسی بھی طبقہ زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا۔ یہ امت کے خوارج ہیں، یہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو کافر جانتے ہیں، اور اپنی خود ساختہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ہم ایسی شریعت اور ایسے دین کے حامی نہیں ہیں، ہم تو اس دین کے متوالے ہیں جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں، جو دین رحمت ہے، جس میں محبت کا درس دیا گیا ہے، جس میں پیار کا سبق دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں فرقہ واریت کا کلچر ہے، اور کچھ لوگ خام خواہ ایسے لوگوں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے حامی بنتے ہیں۔ اگرچہ کچھ فکری مماثلتیں بھی موجود ہوں، لیکن جب یہ لوگ یہاں تک اتر آئے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی حمایت کر کے جہنم خریدی جائے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا جائے۔ ہمارے کار پردازوں کو، عسکری اور سیاسی زعماء کو، اعیان سلطنت کو، اعیان حکومت کو اب صاف صاف اور سیدھے سیدھے فیصلے کر کے
ان کو واصل جہنم کرنا ہوگا. اور ہر اس شخص کو جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اس کو بھی پاکستان کا، اسلام کا دشمن سمجھنا ہے. اور کم از کم میڈیا والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے بدبخت مفتیوں کو وہ کیوں بٹھاتے ہیں کہ جو لفظ لپیٹ لپیٹ کے ان لوگوں کی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور اس کو کئی تنازع سے الجھا کر کے اس مقدمے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب معاملہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں رہا، کون کہاں کھڑا ہے. میں تو کہہ رہا تھا کہ کم از کم اس وقت سب سے کم درجے کا سٹیپ یہ لیا جائے کہ جتنے مدارس دینیہ ہیں لازم قرار دیا جائے کہ سب مدارس کی پیشانی پر، ہر مدرسے کے دروازے پر پاکستان کا پرچم نصب کیا جائے گا. یہ لازم قرار دیا جائے کہ ہر مدرسے کے اندر جس طرح اسمبلی ہوتی ہے تو بعض مدارس میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں، بعض میں جہادی ترانے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے مدارس میں قصیدہ بردہ شریف اور نعت پیغمبر کے نغمے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ لازم قرار دے دیا جائے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے. قائد اعظم کی تصویر اور علامہ اقبال کی تصویر اگر مدارس والے نہ لگائیں تو کم از کم اتنا ہو کہ ان کے 2 فرامین لکھ کے نمایاں طور پہ لگائے جائیں، اور اقبال ڈے اور قائد ڈے یہ مدارس کے اندر لازمی ہو. اور نظریہ پاکستان پر یقین لانا ہر پاکستانی فرد کے لیے ضروری ہو. پاکستان کی آئیڈیالوجی کو شدید خطرہ ہے، لیکن بات ہر معاملے کو ہم سیاسی اور فرقہ واریت کے رنگ میں لے لیتے ہیں. کوئی بھی بات کریں، دہشت گردی کی بات کریں تو کچھ لوگ خام خواہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے فرقے کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح کوئی بات سیاسی کی جائے تو خام خواہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کوئی مخصوص طبقے کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اصولی بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی زعماء کو بھی اور مذہبی زعماء کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے. نظریہ پاکستان کا اگر چیئرمین یہ حراری ہوگا تو نظریہ پاکستان کا حیا کیسے ہوگا. اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، اگر کشمیر کمیٹی کا سربراہ وہ ہو کہ جو جہاد کشمیر پہ یقین نہ رکھتا ہو اور انڈیا کی ہمدردی میں جہاد افغان اور جہاد کشمیر پر اس کی پالیسیاں الگ ہوں، تو پھر کس طرح کشمیر کے مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. ہم جو فیصلے کریں وہ سیاسی مسلطوں کی بنیاد پر نہیں، ملک کے مفاد کے اندر کریں. تو نظریہ پاکستان کا احیاء اس انداز میں ہو کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے مدارس میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان پڑھایا جائے. اگر ماضی میں لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں اور نظریہ پاکستان کے لوگوں نے مخالفت کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ رجوع کر لے، اور اب نظریہ پاکستان جو کہ پاکستان کی بنیاد اور اساس ہے اس پہ یقین رکھنا لازم قرار دیا جائے. اور اگر کوئی پاکستان کے نظریے کو نہیں مانتا اور پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ منصب تک پہنچ پائے. اس وقت ہم نے جو ہے وہ بھرپور فیصلے کر کے آگے بڑھنا ہے. آج چونکہ پورے ملک میں یوم دعا ہے اور ان بچوں کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، تو یہ ہمارا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. شہید تو خون کا پہلا قطرہ گرنے سے قبل جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ننھے شہید، ان کا خون بھی، ان کا لہو بھی اس وطن کی بنیادوں میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازی سے انہیں مالا مال فرمائے اور میرے وطن میں امن کے سویرے طلوع فرمائے.